بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ ایس ایس ٹی جنرل، سی ٹی، ڈی ایم، پی ایس ٹی اور پی ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو آپ کم وقت میں زیادہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور کے پی کے ٹیکسٹ بک سے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تیاری کم وقت میں اچھی طرح ہو سکے۔ تو آج ہم اردو جماعت ہفتم کے پارٹ 1 میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ جلوہ فگن کی معنی ہے نمودار، ظاہر۔ مدعا مطلب، مقصد کو مدعا کہتے ہیں۔ خورشید، سورج۔ وہ اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا اسد اللہ، پاکستان۔ اسم معرفہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو خاص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور انگلش میں ہم اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ اسم معرفہ، پراپر ناؤن۔ اسم معرفہ کی کتنے اقسام ہیں؟ اسم معرفہ کے 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ۔ وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حالی۔ تو یہ کیا ہے؟ جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے جو نام، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسم علم۔ وہ کلمہ جو کسی نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو اور جس سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ، آپ، ہم، ان، اس وغیرہ، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا، اسم موصول کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا یہ، وہ اسم اشارہ ہے۔ مذکر اور مؤنث۔ عالم مذکر ہے، فضل مذکر ہے، گیت مذکر ہے، خورشید سورج کو کہتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے۔ اور مؤنث ہے دعا، مؤنث ہے دنیا، زینت، شمع۔ نور مذکر ہے، رونق مؤنث۔ مشکیزہ کے معنی ہے چوٹی، مشک، اور تیغ کے معنی ہے تلوار۔ زہد کے معنی ہے پرہیزگاری۔ خوش قبائی، خوش لباسی، نہا چھپا ہوا، واجبی ٹھیک، مناسب، معمولی۔ مذکر اور مؤنث۔ شعور مذکر ہے، علم مذکر ہے، مشکیزہ مذکر ہے۔ کائنات اور صفت مؤنث ہے۔ ہوس کی معنی ہے لالچ، اور منحرف پھرنے والا۔ الفاظ متضاد۔ صلح جھگڑا، اسلام کفر، دنیا آخرت، حکمران عوام، شکست فتح، شریف بدمعاش، جھوٹ سچ۔ ایسے کلمات یا حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا کاش، افسوس، ہائے، اف، یا اللہ، کیا وغیرہ، حروف تأسف ہے۔ تأسف غم کے حالت کو تأسف کہتے ہیں۔ یا اسف علی یوسف، جو کہ سورۃ یوسف میں ہے، یا اسف علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر اپنا باپ غم ظاہر کرتا ہے، تو یہ حروف تأسف ہے۔ ہارون الرشید عباسی خلیفات 5ویں، مسند خلافت 786 سے لے کر 809 تک تھا۔ تلخی کے معنی ہے کڑواپن۔ امٹ آنا کے معنی ہے بہت زیادہ لوگوں کا آنا، ہجوم ہونا۔ لو کے معنی ہے گرم ہوا اور تپیڑے، تیز ہوا کے جھونکے، آوارہ گردی، ادھر ادھر گھومنا۔
ایک حرف یا زیادہ حروف جو کسی لفظ سے پہلے آ کر اس میں نئی معنی پیدا کر دے کیا کہلاتا ہے؟ جیسے ناواقف، نالائق، ان، ہم، با، سر وغیرہ، یہ بھی حرف کے ساتھ پہلے آتے ہیں، ایک لفظ کے ساتھ پہلے آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سابقہ۔ انگلش میں اس کو پریفکس کہتے ہیں۔ کون سا جملہ دوسرے؟ اس نے دہی کائی، یہ غلط ہے، اس نے دہی کایا کیونکہ دہی مذکر ہے۔ وہ عورت بہت لڑاکا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اسلم کی ناک زخمی ہو گئی، یہ ٹھیک ہے کیونکہ کی ناک مؤنث ہے۔ اسے بولنے کا مرض ہے، تو یہاں پر کا استعمال ہوگا کیونکہ مرض مذکر ہے۔ آج کا اخبار، آج کی اخبار کدھر ہے؟ یہ غلط ہے کیونکہ اخبار مذکر ہے۔ میری گیند کس کے پاس ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ میرا گیند کس کے پاس ہے؟ یہ غلط ہوگا کیونکہ میری گیند مؤنث ہے۔ میں نے پلاؤ کھایا، پلاؤ مذکر ہے، تو ایسا کہنا کہ میں نے پلاؤ کھائی یہ غلط ہوگا۔ میں نے پلاؤ کھایا یہ ٹھیک ہے کیونکہ پلاؤ مذکر ہے۔ جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو وہاں عبارت میں کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ مثلا پاکستان کے بڑے شہر ہے، تفصیلیہ، کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ۔ تو جہاں پر عبارت میں مثال دینی ہو یا فہرست بیان کرنی ہو یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو تو وہاں پر تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تفصیلیہ۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، خدائی کا خوشنما کارخانہ، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا۔ عرش فرش متضاد، گیت نغمہ مترادف ہے، جاڑا گرمی، جاڑا سردی کو کہتے ہیں متضاد ہے، مالک آقا مترادف، سلانا جگانا متضاد ہے۔ لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہے، تنگ کا متضاد ہے کھلا، وسیع۔ امجد ایک بہادر، بزدل، کنجوسی سخاوت، دھوپ اندھیرا، قلت کثرت۔ سید الشہداء اسم علم، اس کا اسم اشارہ، اوہو اسم ضمیر، جو اسم موصول۔ اشرفی دیکھ کر شرف الدین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، حسن کو واپس آنے میں 1 سال لگ گیا۔ یہی 1000 اشرفیہ اس کی ساری عمر کی جمع پونجی تھی۔ آج تمہاری حکمت اور دانائی کا امتحان ہے، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ واحد جمع، خلیفہ خلفاء، اشرفی اشرفیہ، کوشش کوششیں، داستان داستانیں، الزام الزامات۔ راستے میں بکری کنکریہ وقاص کو دے رہی تھی تکلیف، بزرگ بینک سے لینے آئے تھے ماہانہ پینشن، دروازے کے باہر کتنی ہی جیسی محنت مزدوری کرنے پر تھے مجبور۔ وقاص نے اینٹوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا سر پر۔ پاکستان کی مشہور صنعتیں ہے، پھر تفصیلیہ لگے گا۔ اور کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں اس جملے میں کہاں پر تفصیلیہ لگانا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں۔ پاکستان میں کھیلی جانے والے مشہور کے لیے ہے، پھر تفصیلیہ ہوگا۔ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں قوم کی عزت آپ سے ہے، کیا اس جملے میں تفصیلیہ لگتا ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔